السلام علیکم، دس از ایڈوکیٹ اسد اللہ ہاشمی۔ آج ہم ڈفرینٹ کوسچنز جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے، کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس بھی آپ سے شیئر کریں گے، اور کچھ اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ مجھ سے کچھ کوسچن پوچھے لیگل اسٹریٹجی کے بارے میں، اور کچھ اپڈیٹس ریگارڈنگ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیس اس کے بارے میں بھی، تو ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے، اور نیکسٹ جو اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ کوسچن جو ہے وہ پوچھے گئے ہیں، ان کو بھی ہم انشاءاللہ ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو میرے سامنے آئی، جو کہ ابھی میں ایک جو ٹاک شو سن رہا تھا اس میں ساحل ادیم صاحب نے جو ہے وہ ایک انکشاف کیا ہے، جس میں ہی وہ سینگ کہ یہ سیم کمپلیننٹ ہے، وہی قادری صاحب جو ہیں وہ ایک سیم کمپلیننٹ ہے جو ملٹیپل ٹائمز جو ہے وہ اٹیمپٹ کر چکا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اگینسٹ جو ہے وہ کیس فائل کرنے میں۔ یعنی ان اندر ورڈ یو کین سے دیٹ کہ یہ اگر ایسا ہے، یہ ارشاد بھٹی صاحب کے جو ہے وہ ٹاک شو میں ابھی غالباً آلموسٹ 20-25 منٹ پہلے یا 30 منٹ پہلے جو ہے وہ پبلش ہوا ہے یوٹیوب پہ، تو اس میں ساحل ادیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے کمپلیننٹ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس میں یہ سیم کمپلیننٹ ہے جس نے ملٹیپل ٹائم جو ہے وہ کمپلینٹس کی اور ڈیفرنٹ کیسز کی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر، اور پھر بعد میں جو ہے وہ اوبویسلی ڈسمس ہوئے۔ تو میرے نزدیک جو میرا پوائنٹ آف ویو تھا کہ جو فالس کمپلیننٹ جو ہے یا فالس کمپلینٹ جو کوئی شخص کرتا ہے تو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ پروسیڈ کیا جانا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے تاکہ اور انوسینٹ لوگ جو ہیں وہ اس کی زد میں نہ آئیں، نمبر ون۔ نمبر ٹو، ایک جو پوچھا گیا کہ جو کل بیل ہے راولپنڈی سیشن کورٹ میں، جو کہ آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ ہائی کورٹ سے جو ہے وہ بیل جو ہے وہ ریمانڈ ہو کے آیا نیچے کہ جی اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کی بجائے میرٹ پہ ان لائٹ آف فالوئنگ ایویڈنس جو بھی انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم کی طرف سے دیے گئے کہ ان کو جو ہے وہ فالو کرتے ہوئے ان کو جو ہے وہ فریشلی ڈیسائیڈ کیا جائے، اور ڈیم ٹو بی پینڈنگ کر دیا کہ نیچے جو ہے وہ بیل پینڈنگ ہے، اور اس میں سمنز ہوئے تھے جو کہ ابھی جو ہے کل کے لیے 14 تاریخ کے لیے جو ہے وہ یہ فکسڈ ہے بیفور دی سیشن کورٹ۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا جو ڈیسیژن ہے وہ بیسیکلی اس میں دوسری پارٹی نے اوبویسلی رپلائی وغیرہ جمع کرانا ہوتا ہے، اس میں انہوں نے آرگیو کرنا ہوتا ہے چیزوں کو، تو انہوں نے 4 دسمبر کے لیے ان کو جو ہے وہ ایڈجرنمنٹ لی ہے۔ تو 4 دسمبر کو اوبویسلی وہ اپنا کوئی سٹینس ریٹن میں پیش کریں گے یا اس سے پہلے، اور یا پھر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹیل میں آرگیومنٹس ہوں گے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اس کے علاوہ جو بیل ہے، میرے نزدیک جو اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے لیگل ٹیم کی، اس میں میرا پوائنٹ آف ویو ویسے یہ ہے کہ جو سیشن کورٹ میں بیل پٹیشن ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی، اس میں کل ایڈجرنمنٹ لینی چاہیے لیگل ٹیم کی طرف سے، یا اس کو 4 تاریخ یا اس کے بعد جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت اس کو پریس کیا جائے، تاکہ جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا جو ڈیسیژن ہے وہ جب اوبویسلی انڈرمائن ہو جائے گا، جب وہ نلیفائی ہو جائے انشاءاللہ 4 دسمبر کو، تو دین جو ہے پھر انشاءاللہ جو بیل کا جو وہ ہے وہ آسانی سے ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ ابھی کچھ لوگ مجھ سے کوسچن پوچھ رہے تھے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اگر یہ بیل والا جو ہے وہ ہو جاتا ہے معاملہ، تو پھر اس کا مطلب کیس ختم ہو جائے گا انشاءاللہ نیکسٹ ڈیٹ پہ۔ دیکھیں آپ، یہ کیس نہیں ختم ہوگا، بیل ایک ڈسکریشنری ریمیڈی ہے جو کہ آنریبل کورٹس نے، جو لیجسلیچر ہے اس نے لاء میں ایک راستہ رکھا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شخص انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے، بیہائنڈ دا بار اسے جیل میں رکھنے سے اس کو جو ہے وہ خواہ اس کو ڈیٹین کرنے سے جو ہے وہ نقصان، باہر اگر فار ایگزامپل اگر وہ ریلیز کر دیا جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ ایبسکونڈنس نہیں کرے گا، یعنی اشتہاری نہیں ہوگا، یہاں ملک چھوڑ کے نہیں جائے گا، یا اس طرح کا کوئی بھی ایسا اسپیکٹ کہ وہ کسی ایویڈنس میں ٹیمپرنگ نہیں کرے گا، یا پروسیکیوشن میں جو ہے وہ کوئی نیگیٹو رول پلے نہیں کرے گا کسی جگہ پہ، اور وہ جب کیس کی ہیئرنگز ہوں گی اس میں باقاعدہ طور پہ پیش ہوتے رہیں گے ڈیورنگ ٹرائل،
تو اس ضمانت پہ جو شیورٹی سبمٹ ہوتی ہے اس شیورٹی کو لے کے آنریبل کورٹس جو ہیں وہ پھر ان کو بندے کو ریلیز کر دیتی ہیں، کیونکہ لیکن بیل کا مطلب الٹیمیٹ جو ہے وہ ڈسمسل آف کیس نہیں ہے. بیل ہو یا نہ ہو، جو ٹرائل ہے اس میں پھر بعد میں ٹرائل چلے گا، اس میں اپنی پروسیکیوشن اپنی فائنڈنگز دے گی، پھر ایویڈنس ہوں گے، اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ کراس ایگزامینیشن ہوگا، اور ایک جو کرمنل ٹرائل کا جو پروسیس ہے سیشن ٹرائل کا وہ کمپلیٹ فالو ہوگا، اور دین جو ہے پھر اس کو کیس کو فائنلی ایکویٹل یا کنوکشن کے اوپر ختم ہوتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص کی بیل ہوتی ہے اور کیس ختم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. اس لیے لیکن بیل از اے فرسٹ سٹیپ جہاں پہ آپ کی لیگل ٹیم کی جو ہے وہ ایفیکٹونیس نظر آتی ہے اور جس میں وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں. گاٹ اٹ؟ اچھا، اس کے علاوہ ابھی جو بیل سیشن کورٹ میں پینڈنگ ہے، اس بیل میں میرے نزدیک جو ہے، کیونکہ ابھی فردر ایویڈنس ڈاکیومنٹیشنز اور باقی چیزیں جو ہے وہ ساتھ لگانا ضروری ہیں، تو وہ میرے نزدیک لیگل ٹیم کو چاہیے کہ فردر اس کے اوپر ایڈجرنمنٹ لے اور 4 دسمبر کے بعد کی کوشش کرے کہ ڈیٹ لے، اور اس کے اکارڈنگلی پھر اور کوشش ادھر یہ ہو کہ وہ جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا جو ڈیسیژن ہے وہ پہلے جو ہے وہ نلیفائی ہو جائے. اور اگر فار ایگزامپل جو سائل ادیم صاحب کا انکشاف درست ہے، جو کہ آج انہوں نے ارشاد بھٹی صاحب کے پوڈ کاسٹ میں کیا، تو دین میں یہ کہوں گا کہ اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے اور وہ ریکارڈ نکلوایا جائے جو اس نے اگر کوئی پریویس کمپلینٹس یا کوئی کیسز یا کوئی پرائیویٹ کمپلینٹ، کوئی بھی ایسی چیز انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اگینسٹ اگر کی تھی، تو اس کی کاپیز جو ہے ٹیسٹڈ کاپیز ایکسٹریکٹ کی جائیں. یہ شو کرے گی کہ کیا اس میں پریویس اینمیٹی یا پریویس ہیٹرڈ جو ہے وہ ہے یا نہیں، اور واقعی یہ جو ہے وہ بیسیکلی اپنے الٹیریئر موٹیوز اور اس کی وجہ سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو وکٹمائز کرنے کی ایک سازش ہے، اور اس میں یہ ایز اے پوزیٹیو ایویڈنس کے طور پہ جو ہے وہ یہ لیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد جب انشاءاللہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایکویٹل ہوں گے، باعزت بری ہوں گے انشاءاللہ، تو اس کے بعد جو ہے ان کے خلاف پروسیڈنگ ضرور کی جائے تاکہ آئندہ کبھی کوئی کسی انوسنٹ کے خلاف اس طرح سے جو ہے وہ فالس ایلیگیشنز نہ لگائے. تو لہٰذا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو کیس ہے وہ کلیئر اینڈ کٹ ہے، بالکل سامنے ہے، واضح ہے، اس پہ مس انٹرپریٹیشنز ہیں. 295C کے جو گراؤنڈز ہیں، جو میری پریویس ویڈیو میں مجھ سے ایک اور شخص نے کہا گیا کہ کل بیل ہے ان کی، تو پلیز آپ جو ہیں وہ گراؤنڈز کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں. گراؤنڈز آلریڈی پریویس ویڈیو میں پرووائڈڈ ہیں، اور اس کے علاوہ میں نے بڑے ایکسٹینسو وے میں جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بیل کے لیے کیا کیا ضروری ہے، کن کن آسپیکٹ کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور یہ ایک ون آف دا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے کہ اگر جب آرگیو ہو تو یہ بات ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ اگر یہ واقع ہی ریپیٹڈ جو ہے وہ اپلیکیشنز اور کمپلینٹس جو ہے وہ سیم بندہ ہی دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پری پلانڈ تھا اور یہ الٹیریئر موٹیوز اور میلافیڈے ان کی شو ہوتی ہے. تو لہٰذا اگر اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو تو یو کین آسک ان کامنٹس ایز ویل. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.